हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे यकीनन द वन एंड ओनली इमरान खान साहब के हवाले से, जो अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सीट पर बैठे हुए हैं। रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं कि उस पे फिर बात करनी पड़ जाती है। उसकी वजह क्या है? ओआईसी की कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी है इस्लामाबाद में, और उसके बाद वो मरहला आने वाला है जिसका सबको इंतज़ार था। मैं बात 23 मार्च की नहीं कर रहा हूँ, 23 मार्च रिपब्लिक डे होता है पाकिस्तान का, सब लोगों को उसकी मुबारकबाद। लेकिन उसके अलावा जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, इमरान खान साहब की 23 मार्च को आखिरी परेड अटेंड करने की और आखिरी सलामी लेने की, और इसके साथ-साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के लिए भी। अ, खैर, फ़ौज के हवाले से भी इमरान खान साहब ने कहा, अगर हमारी फ़ौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हुए होते। मतलब समझ नहीं आया, लोग 2 टुकड़ों की बात करते हैं लेकिन इमरान खान साहब ने 3 टुकड़ों की बात की। उनकी मर्ज़ी है भाई, हम क्या कह सकते हैं। खैर, मतलब मैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ फ़ौज को बेजा तनकीद का निशाना बनाया जाता है और अपनी सियासत के लिए। तो सर, हम तो नहीं करते, ना तो हम सियासतदान हैं और ना अपनी मकसद के लिए हमने कोई ऐसी तनकीद की। इमरान खान साहब की वीडियोज़ मौजूद हैं, और उसमें इमरान खान साहब क्या कहते हैं, वो किसी से ढकी-छुपी बात नहीं है। मेरे ख़्याल बाजवा साहब को भी उसका पता होगा और यकीनन उन्होंने देखी होंगी। और जो तनकीद वो करते रहे और जो बातें वो करते रहे, वो इमरान खान साहब ने की, भई हमने नहीं की। तो खान साहब, आप जाने, आपका काम जाने, आप यू टर्न पे यू टर्न लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपने यू टर्न लिया होगा। बारात, वलीमा और रुखसती, ये सारी चीज़ें होंगी, आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा, लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। बात हम कर रहे हैं इमरान खान साहब की एक ताज़ा बयान की, और उसमें वो कहते हैं कि अपोज़िशन ने तमाम पत्ते यानी अपने कार्ड्स शो कर लिए, जल्द, बहुत जल्द एक बड़ा सरप्राइज़ दूँगा, इमरान खान साहब का ये कहना है। ठीक है सर, आपके सरप्राइज़ेज़ तो हम देख रहे हैं, और अभी 27th मार्च दूर नहीं, ये सरप्राइज़ भी आपका नज़र आ जाएगा। और सरप्राइज़ क्या है? वैसे सरप्राइज़ अब रहा नहीं। इमरान खान साहब जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, डट कर मुकाबला करूँगा, इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। सर, ना दें, चिमटे हुए हैं, ये गालियाँ आप दूसरों को दिया करते थे कि यार इनके ऊपर इतना अवामी दबाव है, इसके बावजूद ये रिज़ाइन नहीं कर रहे, तो अब अवाम आपके खिलाफ भी खड़ी है, लेकिन आप भी रिज़ाइन नहीं कर रहे। कहते किसी मुखालिफिन के जो दबाव है, प्रेशर है, उसमें मैं इस्तीफ़ा बिल्कुल भी नहीं दूँगा। तो खान साहब, ठीक है, ना दें, आपको कौन कह रहा है कि इस्तीफ़ा दें, आपने जाना है। चौधरी निसार साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है, और एज़ इट इज़ उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना भी बनाया, और मौलाना फजल रहमान के बारे में उनका कहना है कि वो इस मैच का 12वां खिलाड़ी है और उसके घर जाने का वक़्त हुआ चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि फ़ौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मज़बूत फ़ौज मुल्क की ज़रूरत है। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क का सबसे कीमती असासा है। अगर पाक फ़ौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। अपनी सियासत के लिए मुल्क की सरहदों की मुहाफ़िज़ फ़ौज को बदनाम ना किया जाए। सर, अ, हमने तो कभी नहीं कहा। 2 टुकड़े अनफॉर्च्यूनेटली हमारे 71 में हो गए, तो अब आप तीसरे टुकड़े की बात आपको पता होगी कि वो कौन-सा आप बताना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप ही थे जो कहा करते थे कि कोई दहशतगर्दी की जंग नहीं है, हमारे ऊपर इन लोगों ने मुसल्लत की है अपने मफादात के लिए। सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपने कहा था। आप अगर ये अपने बयानात भूल गए हैं, तो आपको याद हो न याद हो, हमें थोड़ा-थोड़ा याद है, तेरा बचपन जाने जा। तो सर, आपकी जो माज़ी के बयानात हैं, सब शुक्र है कि ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, जहाँ पे आप ये सारा कुछ कहा करते थे आईएसआई के हवाले से और पाकिस्तान के फ़ौज के हवाले से। उस वक़्त भी ये पाकिस्तान की फ़ौज थी, और अब
بھی یہ پاکستان کی فوج ہے۔ نہیں پتا کہ اس وقت آپ کیوں کہتے تھے اور اب آپ کیوں کچھ اور کہتے ہیں۔ آپ کی مرضی، آپ کہہ سکتے ہیں اور یو ٹرن لینا آپ کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار نیوٹرل، کہتے ہیں نیوٹرل لفظ کی بھی انہوں نے ایک وضاحت پیش کی۔ میری نیوٹرل والی بات کا غلط مطلب لیا گیا۔ میں نے نیوٹرل والی بات اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے تناظر میں کی تھی۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں وزیر اعظم کے جلسے کے دوران کہا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں نیکی کا ساتھ دینے اور برائی کے خلاف جہاد کرنے کا کہا ہے۔ تو خان صاحب، آپ نے جس کو اشارہ کرنا تھا وہ آپ کا اشارہ وہ سمجھے ہوں گے یقیناً۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے سادے ہیں کہ وہ ان کو یہ اشارے اور یہ کناتیں سمجھ نہیں آتی۔ خیر، 25 مارچ کو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، اس دن مہندی ہے، اور 26 مارچ کو ولیمہ ہے، اور 27 مارچ کو رخصتی کا کہا جا رہا ہے۔ کارڈ وغیرہ تو چھپ چکے ہیں۔ اطلاعات یہی ہیں کہ یہ سارا جو سیٹ اپ ہے، جو ساری چیزیں ہیں، وہ اس طریقے سے ہونے والی ہیں۔ یہ پورا جو تقریب ہونی ہے 3 روزہ، یہ اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ لازمی شیئر کرنی ہے۔ خان صاحب اس وقت لگتا ایسے ہے کہ اپنی آخری سانس سے جی رہے ہیں، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں، کچھ ہمارے صحافت کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں، تو وہ بھی مطلب بڑی بڑی مطلب باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب چھوڑیں گے نہیں، عمران خان صاحب جائیں گے نہیں، عمران خان صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے۔ تو سر، ہم نے تو نہیں کہا ان کو کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور میں نے تو ایک بھائی کو لکھا کہ بھائی اب آپ کیا رلاؤ گے کیا، کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جانا نہیں چاہتے، اور مطلب ان کو زبردستی نکالنے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے۔ خیر، کیا ہو سکتا ہے، حکومت چھوڑ دوں گا، میری جان جاتی ہے تو بھی پرواہ نہیں، لیکن ان چوروں کو NRO دینا اپنے ملک، قوم اور اپنے رب سے غداری سمجھتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا انتہائی سخت اور دو ٹوک موقف۔ یہ ایک صاحب ہیں، لکھتے رہتے ہیں، اور اس وقت یہ بھی کافی بیچارے پریشان ہیں، کیونکہ ان کو بھی تنخواہیں تو ملتی رہی ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ ان کی لازمی بات ہے، جب وزیر اعظم جائیں گے تو بھئی تنخواہ پھر کون دے گا؟ میاں نواز شریف اور زرداری صاحب کی حکومت آتی ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ دیں گے۔ سلیم صافی صاحب لکھتے ہیں کہ یوم پاکستان مبارک ہو، سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ان کے اقتدار کا آخری یوم پاکستان مبارک۔ آرڈیننس فیکٹری کے سربراہ عارف علوی کو 23 مارچ کی آخری سلامی لینا مبارک ہو۔ انشاءاللہ مہنگائی کے شکار غریب عوام جلد سونامی کی تباہ کاریوں سے نجات پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے۔ میں نے آپ کو 3 دن کی تقریبات کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس کس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ رخصتی اور ولیمہ اور مطلب بارات، یہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہوں گی۔ پاکستان کا ریپبلک ڈے بھی تھا، اور کوئی کہتے ہیں کہ یار یہ پاکستان ڈے، اس کو یوم جمہوری پہلے ہوا کرتا تھا یہ، تو اس کو ہٹا کر میرے خیال ایوب خان صاحب نے کیا تھا، تو وہ کر کے تو اس کے بعد اس کا نام جو ہے یوم پاکستان رکھا گیا۔ نام کچھ بھی رکھ لیں، ہمیں کیا ہے، وہی نام شام رکھنے، وہ رکھتے بھی ہیں، ہٹاتے بھی ہیں، لیکن اس وقت اسلام آباد میں کیونکہ OIC والے جو ہمارے مہمانان گرامی تھے، 57 کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے تھے، چائنا کے فارن منسٹر نے بھی اس میں حصہ لیا، ایک بڑی گیدرنگ تھی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ لیکن اب ہے کیا، اب ہے یہ کہ خان صاحب کی جو تقریبات ہیں ان شادی کی، یعنی ان کے جانے کی، رخصتی کی، تو اس کا آغاز جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، اور لوگوں نے کیونکہ گزشتہ دن میں اپنے ایریا میں تھا، اپنے علاقے میں تھا KPK میں، تو وہاں پہ بھی لوگ یہی باتیں کہ سارا سارا کچھ چل رہا ہے۔ PTI والے اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے کہ 27 کو ہم نے بڑا ایک سکسیسفل قسم کا پاور شو کرنا ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب شاید پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہوں گے جو اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے دھرنا دینے کی کال دی ہوئی ہے انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں والی بات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سر، آپ اپنا جو کشتی ہے، جو ریسلنگ ہے، جو پاور شو ہے، آپ پارلیمنٹ میں شو کر لیں۔ آپ پرائم منسٹر ہیں، سلیکٹڈ،
اور ابھی آپ کی جو سلیکشن تھی، وہ سلیکٹ کرنے والے بھی اب آپ سے جو ہے توبہ کر رہے ہیں، اور وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس بھائی بس، زیادہ بات نہیں چیف صاحب، آج کے بعد ملاقات نہیں چیف صاحب۔ یہ مطلب میں آرمی چیف کی بات نہیں کر رہا، میں اوپر والے چیف کی بات کروں جو ان کے اوپر ہے کانسٹیٹیوشنلی۔ تو اب انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سر آپ اپنا سامان، تو خیر ان کا کیا سامان ہوگا، بنی گالہ میں بھی ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں تو آپ کو پتہ ہے سرکار کی چیزیں ہوتی ہیں، اپنا بیگ شیگ کپڑے شپڑے یا جو بھی تھا۔ خیر کوئی پتہ بھی نہیں ہے، پاکستان زندہ باد ہے یار، کوئی پتہ نہیں ہے، کیا پتہ خان صاحب نہ ہی جائیں۔ ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے اوئے آپ نے تو بڑی پیشن گوئیاں کی تھی، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو 3 روزہ تقریبات ہیں اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، اور مزید کہاں تک یہ مزید پالش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنہوں نے بڑے ڈرانے دھمکانے کی بھی کوشش کی، وہ وہی والی بات ہے کہ جب یہ پہلے ڈراتے ہیں تو گریبان پکڑتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو لگتا ہے کہ یار اب تھوڑا سا حالات پتلے ہو رہے ہیں تو یہ جا کے پاؤں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ویسے خان صاحب کی خصلت ہے، یہ میں نے خان صاحب کے دوستوں سے سنا ہے۔ کیونکہ خان صاحب سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، ہم ٹی وی پہ دیکھتے رہتے، اور یقیناً آپ کو اندازہ بھی خیر ہو ہی جاتا ہے ان کو دیکھتے ہوئے چلتے ہوئے، اور ان کے جو بھی کارنامے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو اب دیکھتے ہیں جیسے جیسے کہانی آگے کی طرف بڑھے گی، یقیناً آپ کو یہ نیوز اپڈیٹ آ چکا ہوں، آئی ایم بیک ٹو اسلام آباد، اور یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔